السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا یوسف بھائی، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں، آپ کے نام کے آگے پاکستانی ورڈس آتا ہے، یہ کیوں لگایا آپ نے؟ ارے قسم خدا کی، یہ میں کہتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم مجھ سے یہ سوال کرے، یہ میرے لیے سوال جو نا، یہ سمجھ لو میری مین بنیادی یہ بنتی ہے۔ ہم الحمدللہ پہچان کے حوالے سے پنجابی، مہاجر، سندھی، بلوچ، پٹھان، سرائکی، ہم سب لوگ ہیں، بنگالی، سب چیزیں، سب قومیں، بالکل۔ لیکن نہیں بنے تو ہم پاکستانی قوم نہیں بنے۔ تو مجھے میں پاکستانی، میں نے اپنے ساتھ خود نہیں لگایا، میں الحمدللہ پیدائشی پاکستانی ہوں، آپ بھی جیسے پیدائشی بالکل پاکستانی ہیں۔ تو میں جو نا پاکستان کے، آپ کے، اپنی قوم کے، تاجروں کے، مزدوروں کے، اداروں کے، سب کے میں دیتا تھا صدقے۔ اللہ میرا وطن سلامت رہے، میرے وطن کے صحیح لوگ سلامت رہے، تو اس کا نام رکھا ہوا تھا میں نے صدقوں کا، میں اور میرا پاکستان۔ صحیح۔ تو اس لیے پھر لوگوں نے میرا نام جو نا وہ یوسف پاکستانی ڈال دیا۔ یہ ہے اصل جو راز ہے نا، وہ یہ والا ہے۔ اچھا، جس طرح آپ کے اندر اپنے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے پیار ہے، جذبہ ہے، ایسا جذبہ آج تک ہم نے کہیں پہ نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آج اتنے انٹرویو ہم لے چکے ہیں، لیکن آج تک کسی میں اتنا پیار، اتنا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک پاکستانی اور ہیں جو اکثر میچز میں دیکھے جاتے ہیں، چاچا وہ پاکستانی۔ چاچا پاکستانی جی، ہے۔ ان کے اندر بھی ایسا جذبہ نہیں ہے جیسا جذبہ آپ کے اندر ہے۔ آپ جس طرح موٹیویشن دیتے ہیں لوگوں کو، یہ جذبہ کیسے آیا آپ کے اندر؟ یہ دیکھیں جی، یہ تو اللہ سچا جانتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں سے بھی سوال ایک دفعہ کیا تھا، میری بڑی بیٹی تقریباً 34-35 سال کی، تو میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تم یہ بتاؤ، مجھے تو یاد نہیں آتا، تو وہ مجھے بتاتی ہے کہ پاپا جب آٹے سے اور میدے سے جو نا آپ خود ہمیں جو نا جھنڈیاں اس ٹائم پہ پرانی وقتوں میں کاغذوں تھے، آج تو بڑی سہولتیں ہر چیز کی، صحیح۔ تو میں آٹے سے ان کو جو نا جھنڈیاں بھی کہیں جوڑ جوڑ کے دیتا تھا، تو وہ کہنے لگی آٹے سے لیپ بنا کے لگاتے تھے تو جھنڈیاں۔ بات یہ آ گئی، دیکھیں جی میرا وطن ہے۔ صحیح۔ اب ہم سنتے ہیں، مجھے کراچی میں رہتے ہوئے تقریباً 1980 اور 81 سے ہوں میں، تو پھر یہاں پر میں رہا، پھر یہاں پر وہ لوگ ہیں جہاں پر جو لوگ قربانیاں دے کر آئے ہوئے ہیں، جن کے بڑے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، صحیح۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر کچھ نہ کچھ تو جراثیم آتے ہیں نا انسان کے بالکل اندر بالکل۔ کہ یار وہ لوگ جو قربانیاں دے کر جنہوں نے ملک بنایا، ہم نے کیا قدر کی ان کی؟ یہ میرے اندر یہ ہے کہ ہم نے کیا قدر کی ان کی، جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی، جی۔ چاہے وہ کسی ذات پات سے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کیا تاکہ ہماری ریاست ایک الگ ہو جائے۔ جی۔ تو وہ چیز مجھے ان کا احسان مانتا ہوں، بس اس کے علاوہ میں اور کیا بول سکتا اچھا، ہوں میں۔ اس کے علاوہ یہ جذبہ آپ کے اندر کس عمر میں آیا تھا؟ آپ کی عمر کیا تھی اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تھا پاکستان کے یار لیے؟ عمر کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، صدقوں کے لیے آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے وہ 7-8 بھی، اور 2011 مجھے زیادہ یاد ہے۔ صحیح۔ 2007-8 میں میں نے صدقے دینے شروع کیے تھے جی، ایک وہ میں نے بکرے سے۔ ہم نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ آپ اپنی پورے پاکستان کے لیے صدقہ دیتے ہیں، میرا پوری قوم پاکستان کے لیے۔ الحمدللہ، سلامتی جی عوام جی، کی، وہ سلامتی پاکستان جی کی۔ جی بالکل، آپ پورے پاکستان قوم کے لیے صدقہ ایک نکالتے ہیں کہ سلامت رہے پاکستان آپ کا۔ آمین جی آمین۔ بالکل، اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا، آپ نے اپنی لائف میں اسٹرگل بہت کیا ہے، آپ آپ کی بہت سی کہانیاں موجود ہے سامنے، آپ تھوڑی سی کہانی ہمارے ویورس کو بھی سنائیں گے کہ آپ نے اسٹرگل کس طریقے سے کیا کہ دیکھنے والوں کو موٹیویشن ملے گا؟ رب کعبہ کی قسم، میرا بہت بڑا بیٹا شوق ہے یہ جی کہ لوگ اگر مجھ سے سوال کریں، اور میرے پاس جو تجربہ یا جو علم اللہ نے مجھے دیا، میں اس علم جی کو بڑھانا بھی چاہتا ہوں۔ اور اس کا راز میں آپ کو یہ ضرور میں بتا سکتا ہوں کہ جب میں 1992 میں دوبارہ کراچی آیا، ویسے تو میرا بچپن گزرا ہوا ہے، جی۔ شادی کروا کے جب واپسی آیا تو میرے پاس ایک سوچ آئی تھی، وہ کیا تھی؟ میرے پاس تھا ہنر۔ صحیح۔ تو میں نے کسی کو کام نہیں سکھایا ہوا تھا، میرے پاس درزی کا ہنر ہے، درزی ہوں میں۔ تو ایک خوف سا آ گیا کہ میں نے کسی کو علم نہیں سکھایا، ہنر نہیں سکھایا، صحیح۔ تو قبر میں جو نا اللہ مجھ سے پوچھے گا، یہ خیال سا آیا۔ تو یہ رب سچا جانتا ہے، اس کے بعد پھر مطلب ہے کہ 2000 روپے کسی سے ادھار لیے میں نے صحیح۔ اسی کراچی میں۔ اچھا۔ بہت بڑا سچ ہے یہ، کیونکہ لوگ چھپاتے ہیں۔ میں جی جی کہتا ہوں کہ بالکل۔ لوگوں کو پتہ چلے تاکہ وہ یہ سوچیں کہ ایک بندہ 1012 کلومیٹر دور سے آ کے وہ اپنے کراچی میں آ کے ترقی کر سکتا ہے، تو ہم کراچی والے کیوں پیچھے ہیں؟ بالکل صحیح۔ یہ میرا ایک موٹیویشن بھی ہے یہ، جی اور یہ میرا کراچی والوں کو کیا ہر بندے کے لیے یہ پیغام ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے ہم دوسرے کو دیکھ کے، کم سے کم وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ رنگ پکڑے، بدلتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کرے کہ میں خربوزے تیار میٹھے میٹھے کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ اور اس کا نام بھی میں نے معاشی انقلاب، امن کا انقلاب، نہ کسی کی جان جائے نہ کسی کا مال۔ آپ محنت کریں، آگے انشاءاللہ بڑھیں گے۔ صحیح۔ آپ کی نظر میں پاکستانی ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرے خیال سے تو جو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم جو اگر کچھ نہیں کر سکتے نا، جی تو انسان بن کے جو نا ہم پاکستانی بن کے رہیں، تو جی یہی کافی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے پاکستان نے کیا دیا،
مجھے پاکستان نے میرا ایک آزاد زندگی دی, مجھے ایک نام ملا. جی ابھی میں کسی بھی ملک کا جا کے باشندہ نہیں میں بن سکتا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں نے پاسپورٹ 2 2 3 3 بنوائے ہوئے ہیں, وہ ان کے اپنے مسئلے ہیں. اور الحمدللہ اللہ اس برے وقت سے مجھے بچائے کہ میں اپنے وطن کے علاوہ جو نا میں کسی اور کے ساتھ وفاداری کروں, میں تو یوں بولوں گا. اچھا, پاکستان سے کبھی مایوسی ہوئی ہے آپ کو کسی بھی میرے- حوالے سے؟ کسی وہ بھی دیکھیں, وہ تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے نا, آپ یہ کہہ لیں کہ کبھی یوں ہوتے ہیں, کبھی یوں ہوتے ہیں, کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں, کبھی دل کی دھڑکنیں. میں وہ بندہ ہوں جو سجدوں میں جا کے رویا ہے صحیح. اکیلا اپنے کمرے میں, صرف اللہ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے. اور میرے پاس ایک ہی علاج تھا کہ یا اللہ میں اپنے ملک کے امن امان سلامتی کے لیے اور اپنی عوام کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے میں صدقہ, میں نے ایک صدقہ رد البلا. جی تو میں نے اللہ سے بس یہ میں نے ایک ہتھیار پکڑ لیا تھا, دعا سجدہ اور صدقہ. صحیح. کوئی بھی شخص کر لے اپنے رب کے ساتھ وہ تجارت. تو ایک بکرے سے شروع کیا تھا, جی. رزق حلال تک اللہ تعالیٰ نے اونٹوں تک بھی پہنچایا. اچھا یہ ماشاء میرے اللہ. رب کا کرم ہے یہ. اور میں صدقہ دیتا ہوں اپنے ملک اور قوم کا اور اپنی عوام کا, اپنے اداروں کا. یہ سلامت ہیں تو میں سلامت ہوں. اس کے پیچھے ایک جملہ کہوں گا جی کہ ہر کسی کو فکر ہے اپنی اپنی. مجھے فکر ہے پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی کہ ان کا جو مستقبل ہے یہ کیسے بنے گا. چلو کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو میرے پاس ہے نا, بالکل. وہ میں کرتا ہوں. اچھا, پاکستان کی کون سی چیز, کوئی ایسا کام جو آپ کو یاد آتا ہے اور آپ اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں؟ سر میری بات سنیں, سب سے پہلے میں غریب ہوں امیر ہوں الحمدللہ. میں تو ایک جملہ بولوں گا صحیح. کہ خالہ کا گھر بھلے کتنا بھی اچھا ہو, نانا کا گھر اچھا ہو, دادا جی. کا ہو, تایا کا ہو, ماما کا ہو, پھوپھا کا ہو, لیکن اگر میرے گھر جھونپڑا ہے نا تو سر میرا گھر جو نا وہ میری جنت ہے. اور میں اپنے ہی گھر میں جو نا آزاد ہوں, چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے. تو میں تو اس کو لیتا ہوں کہ میرا پاکستان میرا فخر ہے. جی اور رہی بات یہ کہ تکلیف ضرور کئی جگہ پہ پہنچتی ہے جب ملک کا نام بدنام ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسی باہر جا کے حرکتیں کر دیتے ہیں کہ جس میں بڑی بدنامی ہوتی ہے. تو میں صحیح. کہتا ہوں یار ان کے لیے جو نا ضرور سے ظاہر رکھو کہ میں آپ کے صحیح. میسیج بھی دے رہا ہوں. میں یہ جی جی بالکل. کہ جو آپ کے 25 کروڑ عوام کو جا کے ایک بندہ حرکت الٹی سیدھی کر کے جی اور 25 کروڑ عوام کو خراب کرتا ہے, نام اس کا بدنام کرتا ہے. جی تو میں چاہوں گا کہ ایسے بندے کے لیے جو ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنے, اس کو ہماری حکومت پاکستان بھی جو نا اس کے لیے ضرور سزا نکالے, صرف اس لیے کہ تاکہ دوسرے لوگ جو نا پریشانیوں سے بچ جائیں. صحیح. اچھا, پاکستان سے آپ کی جو محبت ہے, جو جذبہ ہے, یہ صرف جذبات کی حد تک کہ یہ آپ نے پاکستان کے لیے کچھ عملی طور پہ کیا ہے؟ یار مجھے نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. صحیح. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اتنا کہوں گا, اکیلے ہی سفر شروع کیا تھا. جی اور یہ کہتا تھا کہ اللہ کرے کہ لوگ پاکستانی بن جائے. اس کے پیچھے ایک جواب بھی ہے میرا کہ سیاست ذات برادری قبر اپنی اپنی, سیاست ذات برادری قبر اپنی اپنی, لیکن پاکستان سب کا ہے. بالکل. اچھا, کسی غیر ملکی کو آپ پاکستان کی تعریف میں کچھ الفاظ بولنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے ان کو؟ دیکھیے جی, غیر ملکی نے تو دیکھنا کہ میرے پاکستان کے لوگوں کا کردار کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہی کہوں گا کہ بہت سے لوگ پاکستان کے بارے میں برا کہتے تھے یا برا کہتے ہیں. میں ان سے ضرور گزارش کروں گا, باپ باپ ہوتا ہے, پاکستان ہم سب کا باپ ہے, ہم سب کی پہچان ہے. بالکل. بس اس کی بدنامی نہ دیں, یہ کہوں گا. اور جو باہر والے لوگ ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. اس میں بہت سارے لوگ اپنے ملک سے بڑا پیار کرتے ہیں. جی. تو لہٰذا ایک بندہ جو نا گندگی کرتا ہے تو پورا پاکستان کے 25 کروڑ عوام تو نہیں کرتی نا. جی. آپ کو یہ جس طریقے کے ابھی ماحول ہے پاکستان میں, حالات چل رہے ہیں, نہ پانی ہے, نہ بجلی, نہ گیس ہے, آپ کو جس طریقے سے پتہ ہے کیا ہے, نہ روزگار تک نہیں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ابھی آپ کا پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ میرا پاکستان انشاءاللہ سر, میں تو ایک بات بولوں گا کہ پاکستان کی قوم اپنی ذات کے لیے ہر بندہ محنت کرتا ہے. ہم کوئی کسی کے لیے محنت نہیں کرتا. ہم ایسے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں. پاکستان کے لیے کرنے کے لیے کچھ اور راستے ہیں. پاکستان کے لیے اگر کوئی کرتا ہے نا تو جو جان کی جو قربانی کوئی دیتا ہے تو میرے نزدیک وہ صرف فوج ہے. صحیح. اگر پاکستان کے لیے کوئی کرتا ہے, باقی اگر کوئی دوسری تیسری اگر کوئی باتیں بولے, کوئی میچ کھیلتا ہے, کوئی کرکٹ کھیلتا ہے, کوئی کچھ بھی کھیلتا ہے, اس میں وہ پاکستان کا تو ایک نام, وہ پاکستان کا ایک کھلاڑی ہے اور پاکستان کا ایک نام وہ اس کو آگے بھیجا ہوا ہوتا ہے. جی. باقی تو اس کو انعامات تو اس کو اپنے ملنے ہیں. ہاں اگر وہ یہ کہ اگر اس کو 50 لاکھ ملا ہے تو وہ بولتا ہے جی یہ سارا میرا پاکستان کے لیے. جی. تو پھر میں بولوں گا کہ ہاں یار یہ لوگ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. اور لوگ بولتے ہیں کہ جی میں نے روشن نام کیا. روشن نام آپ کا جب ہوگا آپ محنت کریں اور وہاں جا کے اپنے کریکٹر ایک اچھا ادا کریں.
صحیح تو پھر میں بولوں گا کہ آپ نے ایک پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور آپ پاکستان کے بڑے اچھے سفیر ہیں. صحیح. اچھا ابھی آپ کی نظر میں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری. اور یہ حل کس طریقے سے ہوگا؟ ہاں یہ ہوئی نا بات. ایسے کریں کہ حل اس کے ہیں اور میں بولتا ہوں کہ حل ہے اس کا. اس کے لیے کچھ لوگوں کے لیے جو نا یعنی معافی نامے جاری کرنے پڑیں گے تاکہ میرے ملک کا پیسہ بحال ہو صحیح. اور میرے ملک کے لوگوں کو روزگار ملے. یہ اس کا آسان طریقہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اگر لوگوں کو ڈرائیں گے جی تو لوگ یہاں سے مزید پیسہ لے کے گئے ہوئے ہیں, مزید لے کے چلے جائیں گے. ان کے لیے راستے کھولے جائیں, وہ پیسہ باہر والا وہ بھی لے کر آئیں, اگر اندر وہ دبا ہوا تو وہ بھی لائیں. صحیح. ایک دفعہ معافی نامہ دیں تاکہ میرے ملک کے لوگوں کو روزگار ملے. اچھا آپ کے گھر کا بچہ یہ آپ کے کوئی بھی پاکستانی شہری آپ کے پاس آئے اور آپ کو بولے کہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں باہر ممالک سیٹل ہوں گا کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ روزگار ہے نہ کچھ ہے, تو اس کو آپ روکنے کے لیے کیا بات بولیں گے؟ کیا میرے پاکستان پیارے کو بھائی کیا؟ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آج سے کوئی 40 سال پہلے ہم نے بھی اپنے دوست سے بولا تھا کہ یار ہم نے دبئی جانا ہے. صحیح. تو اس شخص کا ایک جملہ تھا, ذوالفقار نام تھا اس کا, تو کہنے لگا یوسف میاں جی اس سے آدھی محنت اور ذمہ داری سے یہاں کر لینا, اس سے زیادہ ترقی کر جاؤ گے. تو اصل بات یہ کہ ہمارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈگریاں لے کے جی وہاں جا کے کیا ان کو انجینئر لگا دیتے ہیں یا ان کو آفس مل جاتے ہیں. سر ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہم غلامی کی مہر لگواتے ہیں 5 10 20 لاکھ 50 لاکھ روپے دے کے, جیسا جس کا جی جی ویزا ہوتا ہے اس کو میں بولتا ہوں غلامی کی مہر لگاتے ہیں کہ سر میں اب آپ کا 2 سال تابع رہوں گا اور 2 سال کے بعد جو آپ مجھے 2 سال میں کہیں گے میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا. صحیح. وہی کام ذمہ داری سے گھر سے اٹھ کے جی میرے پاکستان کا پڑھا لکھا بچہ یا ہنرمند بچہ جی وہ ذمہ داری نبھا لے, انشاءاللہ نہ اس کو کپڑے دھونے پڑیں گے, نہ جا کے جو نا وہ دوسروں کی لیٹرینیں دھونی پڑیں گی. سچ بالکل ہے. بالکل حقیقت. صحیح. یہاں رہ کے لوگ محنت نہیں کرتے, اس وجہ سے سر ہماری ناکامی ہے. اور اگر اپنے گھر میں کیا خیال ہے میں باہر گیا ہوں, یہ ساری دنیا کیا باہر گئی ہوئی ہے؟ نہیں. ایسا تو کچھ نہیں جی ہے. بالکل. آپ سر اس ینگ یسٹر کے لیے میری ایک ہی بات ہے کہ بابا آپ پڑھے ہو, آپ نے ڈگری لے لی, آپ کے پاس تجربہ کیا, آپ نے نئی چیز بنائی کیا, آپ نے ایجاد کیا کیا ہے. آپ خالی بول رہے ہو کہ میں تو یوں بولتا ہوں کہ یار یہ تو پڑھے لکھے. سچی بات ہے معذرت کے ساتھ بھائی, جی جی میں ایک ان پڑھ آدمی لیکن بولوں گا سچ. صحیح. وہ کیا ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے آپ جو نا نوکری ڈھونڈتے ہو, اور ہمارے جیسے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ان پڑھ لوگ ہیں وہ کام سیکھ کے وہ کاروبار کرتے ہیں. تو آپ بتائیے آگے تو آپ کو ہونا چاہیے تھا, ان پڑھ بندے کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا, یا کم پڑھے لکھے کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے ڈگری لی ہے, آپ نے انجینئرنگ کری ہے, آپ نے کسی بھی چیز میں آپ نے وہ ڈگری لی ہوئی ہے, تو ایسی ڈگری کو تو میں بولتا ہوں کہ بابا یہ ڈگریاں جو نا یہ تو ردی میں, یہ ڈگریاں الماری میں. جس ڈگری سے تم نے کچھ کرا نہیں ہے, تم ڈگری لے کے گھومتے ہو کہ مجھے نوکری ملے ٹائٹ والی, تو بابا نئی نوکری ملی نا, مالک بننا سٹارٹ لے, خود سیٹ بن. تجھے کس نے منع کیا؟ پھر بولتے ہیں جی وہ پڑھے لکھے کے لیے نوکری نہیں ہے. تو بابا نہیں ہے نا, کرنا کاروبار اپنا کر, نئی چیز ایجاد کر, اللہ کی رحمت سے تو خود لوگوں کو نوکریاں دے گا. یہ ہے اثر آج اس کا. اچھا اگر آپ کو صدر پاکستان یا وزیر اعظم ہمارے ان سے کوئی ایک سوال پوچھنے کا موقع ملے پاکستان کے حوالے سے, تو آپ کیا سوال پوچھیں گے؟ کیا سوال ہوگا آپ کا؟ میری بات سنیں, سب سے پہلے تو یہ اتنی بڑی آپ نے بات کر دی کہ میری ملاقات ہو نہیں سکتی, تو میں ابھی کیا مائنڈ ہے, آپ کیا سوال کریں گے؟ دیکھیں سر میری بات سنیں, میں نے ان سے کیا سوال کرنا ہے. بات یہ کہ میں اگر اپنے آپ میں ٹھیک ہوں نا, جی تو سر میرے لیے سارے لوگ ٹھیک ہیں. حقیقت یہ ہم خود ہڈرام ہوں اور دوسروں پہ سوال ڈال دیتے ہیں. صحیح. چلیں اگر آپ مجھ سے سوال, میں یہاں کے کونسلر کی بات کر دیتا ہوں, مطلب ہے کہ کسی چیئرمین کی بات کر دیتا ہوں اپنے علاقے میں جہاں بیٹھا ہوں, کرنگی میں بیٹھا ہوں میں. چلیں ہمارے سیاسی لوگ ہیں جی, مانا جی انہوں نے کام نہیں کرتے, فلانا نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, مان لیا میں نے. چلو میں تو سیاسی نہیں ہوں, میں تو ایک عام آدمی ہوں. بالکل. میں اس روڈ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں کہ 3 4 سال میں نے تھوڑے کر کے لاکھوں روپے میں نے خرچ کر دیے, اور یہ پورا بازار گواہ ہے. صحیح. ابھی میں 20 21 دن کے بعد میں جو نا میں گجرانوالہ گیا ہوا تھا, واپسی آیا تو 5 ڈھکن تو مجھے ٹوٹے ہوئے نظر آ گئے ہیں. کچھ دن پہلے یہ کوئی سیاسی پارٹی تھی, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, وہ لگا کر گئے ہیں. صحیح. وہ لگا کر گئے. جب میں واپسی آیا ہوں تو پتہ چلا وہ ڈھکن ہی نہیں ہے. میں نے کئی بار لگوائے ہیں, ڈھکن نہیں ہے. میں صفائیاں کرواتا ہوں پیسے دے کے, میں بعد میں پتہ چلتا ہے جی ڈھکن نہیں ہے. اور یہ بھی دکھا دوں گا میں آپ کو. جی آپ کو وہ باقاعدہ کچرا نظر آئے گا. جو روڈ ہم صاف کروا کے گئے تھے, دوسرے دن جھاڑو لگواتے تھے, واپسی آئے تو وہیں کی وہیں مٹی پڑی ہوئی 5 ڈھکن. وہ کیا گورنمنٹ نے کرے, کسی صدر پاکستان نے کرے, وزیر اعلیٰ نے کرا, کس نے کرا؟ میں ہم میں سے ہے نا وہ. ہم عوام کتنے ٹھیک ہیں؟ ہم نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا, کبھی کسی نے عوام سے سوال کیا
کہ تم کیا کرتے ہو. میں اپنی جیب سے خرچے کرتا ہوں. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار ان لوگ, ایک دکاندار نے آ کے یہ تک نہیں بولا, یہاں پر میں سے 100 سے اوپر لگ بھگ دکان ہوگی, جی ایک دکاندار نے آ کے مجھے یہ لفظ نہیں بولا کہ یوسف بھائی آپ سالوں سے یہ روڈ کو صاف کروا رہے ہو, جی آپ نے یہاں کی گٹر لینے بھی بند کروا دی, سارے کام کر دیے, ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں تاکہ آپ اکیلے وزن نہ اٹھاؤ. ایک مرد کا بچہ نہیں آیا. نہیں آیا, کوئی بھی سامنے ٹھیک نہیں ہے, آیا. اب مجھے یہ بتائیں میں اپنی گورنمنٹ کو برا کیسے بولوں؟ ہم میں سے نا وہ بھی بالکل سر فرشتے تو نہیں ہیں, بالکل. تو پھر ہم سارا کچھ ناڈا ڈالیں. ہم عوام بھی اپنے آپ کو بھی ذرا تھوڑے سے نظریں ڈال لیں گے تو باخدا ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا نام وہی ہے کہ ہم نے دوسروں کی تو غلطیاں ڈھونڈ لی ہیں لیکن اپنی کو صحیح نہیں کیا. تلاش ایماندار کی یہ اندر میں خود بے ایمان ہوں, یہ حقیقت ہے. اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو ہے سچ یا نہیں ہے؟ نہیں بات تو آپ بالکل صحیح ہے. اچھا چلے مان لیں کہ پاکستان جو ہے آپ کے سامنے ایک انسان کی شکل میں موجود ہے, آپ سب سے پہلے آپ کی شکایت پاکستان سے کیا ہوگی؟ الحمدللہ میری کوئی شکایت نہیں ہے, مجھے فخر ہے, میں آزاد ہوں, میں پاکستان ہوں, اور میری ایک آزادی ہے اور میں پاکستان کے نام سے پہچانا جاتا ہوں. جب میرا دل کرتا ہے میں اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں, سوتا ہوں, جاگتا ہوں. مجھے کسی کی پابندی نہیں ہے کہ میں جو نا اسی روڈ پہ چلوں گا. ہم آڑے ٹیڑھے سارے چلتے ہیں, ذرا باہر مجھے کوئی چل کے دکھائے جہاں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے مر گئے, پھر کہتے ہیں کہ دنیا سیدھی نہیں ہے. بابا تو سیدھا ہے, اگر تو سیدھا تو دنیا کو بول ٹیڑھی ہے. صحیح. یہ بات ہے ساری. اچھا کافی بندے ہوتے ہیں جو پاکستان سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ساتھ میں حکومت سے اختلافات رکھتے ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے دونوں ساتھ ہو سکتے ہیں, پاکستان سے محبت بھی ہو اور اسی پاکستان کی حکومت سے اختلافات ہو, ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کبھی؟ دیکھیں میری بات سنیں, اختلافات ہر بندے کا حق ہے, رکھنا بھی چاہیے, میں بھی رکھتا ہوں. ایسا تھوڑی ہے کہ جی میں سے کوئی اختلافات نہیں رکھتا, لیکن سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں میں آگے اس میں خود پورا اترتا ہوں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر لینا کہ بچہ گڑ نہیں کھانا. بولے حضرت آپ کل بھی بتا سکتے تھے, سب کو پتہ, میں اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا جی کہ جی آپ تو کل بھی یا رسول اللہ منع کر سکتے تھے کہ گڑ نہیں کھانا بچے. بولے کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا تو میں کیسے منع کرتا. تو بات اتنی سی ہے, ہم کو سارے تو پیدائشی ٹھیک نہیں ہے, نہ میں پیدائشی ٹھیک تھا, چلو کل ٹھیک نہیں تھا, آج اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا. آج میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں, آج میں اپنے وطن کی بات کرتا ہوں, آج میں مجھے درد ہے اس کا. ابھی میں پی آئی اے میں بیٹھا ہوا تھا تو پی آئی اے نے کوئی تھوڑا اچھا کام مجھے کرا, حالانکہ 2018 میں نے 19 میں سفر چھوڑ دیا تھا پی آئی اے کا, آخری سفر تھا میرا. اس دفعہ مجھے اچانک مل گیا موقع, تو میں نے دیکھا سروس بھی ٹھیک ہے, جہاز بھی ٹھیک ہے, اوکے, ہر چیز مجھے نظر آئی. تو میں نے سر وہاں پر ان کی کر دی تعریف. کیوں تعریف کری؟ کہ میرے پاکستان ہے یہ, بالکل, کہ میرے پاکستان کا پی اے کا جہاز. وہ کہنے لگے جی پرائیویٹ ہوگا. میں نے کچھ بھی ہے, نام تو میرے پاکستان کا. کہہ رہے جی سرمایہ دار. میں نے کہا وہ بھی میرے پاکستان کا ہے. اب وہ بولنے لگے جی انہوں کو جو نا دیکھیے طنز والے, جی ان کو میرے بارے میں تھوڑی پتہ کہ یہ اللہ کی رحمت سے یہ خود لوگوں کو بوتلیں بھی پلاتا ہے, یہ بریانیاں بھی لوگوں کو کھلاتا ہے, میں کڑھائی گوشت بھی کھلاتا ہوں. اور وہاں پر طنز مارنے والے کیا کہہ رہے ہیں جی ان کو جو نا وہ بریانی مل گئی ہوگی. لیکن میں نے صبر کیا. میں نے پھر وہاں پر ایک جملہ کہا کہ جب آپ اپنے ملک کی قدر نہیں کرو گے تو باہر والا تو آپ کی کبھی بھی قدر نہیں کرے گا. مجھے کیمرے کے سامنے بڑی تمیز سے بات کرنا پڑ رہی ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے کھاتے بھی یہاں کا, پیتے بھی یہاں کا, برائی بھی یہاں کی, پیدا بھی یہاں, یونیورسٹی بھی یہیں پڑھے, پھر بھی برا پاکستان ہے. تیری کیا ہے بھائی جو میرے پاکستان کو برا کہتے ہیں؟ آؤ میرے سامنے بیٹھو, پھر میں بتاتا ہوں تم کیا اور میں کیا اور پاکستان کیا ہے اور تمہاری سوچ کیا ہے. یہ میرا چیلنج ہے میرا. جی تو آپ نے سنی یوسف پاکستانی کی کہانی ان کی زبانی. تو اگر آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے, لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, اور نیکسٹ کون مہمان ہونا چاہیے آپ کمنٹ میں بتائیں.